أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. محترم حاضرین، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 61 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت کا تعلق ایک واقعے سے ہے، ایک قصے سے ہے جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا تھا. آئیے ہم سمجھتے ہیں وہ واقعہ کیا تھا، وہ قصہ کیا تھا. اس واقعے کو واقعہ مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ. اس سے پہلے ہم نے جو واقعہ معلوم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اہل کتاب کے درمیان غلط عقیدہ پایا جاتا تھا. ان میں سے چند لوگ کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. چند لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے چند لوگ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثے میں مصروف ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کر رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے مباہلہ کی دعوت دی. مباہلہ کیا ہے وہ پہلے ہم سمجھتے ہیں. مباہلہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں، کسی بات میں جب اختلاف ہو جائے دونوں جماعت کے درمیان اور دونوں ہی دلائل پیش کر رہے ہیں لیکن کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ایک جماعت دوسری جماعت کو مباہلہ کی دعوت دے سکتی ہے. یعنی کہ ایک کہہ سکتی ہے کہ تم فلاں وقت فلاں دن جمع ہو جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، جو ظالم ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی اس پر. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میری بات کو، اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ مباہلہ کریں. تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا کہ تم آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فمن حاجک فیہ، جو آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس کے باوجود جو ہے حجت بازی کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ آ جاؤ، چلو ہم آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور تم بھی آ جاؤ اپنی اولاد کے ساتھ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ،
ہم اپنی عورتوں کے ساتھ بھی آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ, خود آؤ اور ہم بھی خود آتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ دعوت ہوئی تھی, تو وہ لوگ جو ہے آئے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی مباہلہ کی, تو ان کے درمیان چند لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیکھو یہ جو نبی ہیں یہ نبی سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں, دل سے جانتے تھے, لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے. دشمنی میں اپنی جو سرداری ہے وہ کہیں اپنے ہاتھ سے کھو نہ جائے, اس لیے ماننے کو تیار نہیں تھے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پہچانتے تھے. کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی تھی, یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ نبی کو اس طرح سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں جس طرح کے یہ لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. انہیں یقین تھا, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. تو ان لوگوں میں سے چند لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ سچے نبی ہیں, اگر یہ انہوں نے لعنت کر دی تو واقعی ہم پر لعنت ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت والذی نفسی بیدہ ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بات واضح ہو گئی تھی. اگر یہ لوگ اہل نجران آ جاتے ملاعنہ یعنی مباہلہ کرنے کے لیے تو کیا ہوتا, اللہ رب العالمین انہیں مسخ کر دیتا, قرادۃ والخنازیر, انہیں بندر اور سور بنا دیتا, جیسا کہ پچھلے ان کے یعنی جو پردادا تھے انہیں جیسا اللہ رب العالمین نے کیا تھا ایسا ہی انہیں بھی کر دیتا. لیکن یہ لوگ ڈر گئے, سہم گئے اور وہ رک گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سمجھوتا کر لیا کہ چلو. وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے, لیکن ہٹ گئے اس مباہلہ کرنے سے. تو ان پر جو ہے جزیہ عائد کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے پاس وہ جزیہ حصول کرنے کے لیے, ادا کرنے کے لیے. تو یہ ہے مباہلہ کا واقعہ جو کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے. اس کے بعد اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین کی بات سچی ہوتی ہے. یہ جو قصے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں, یہ سچے ہیں. یہ تھا مباہلہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مباہلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آدمی اس کو کر سکتا ہے. کسی بات میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کر سکتا ہے, اس کی گنجائش ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم اپنے اسلاف کو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں انہوں نے مباہلہ کیا تھا, تو زندگی میں دیکھا گیا کہ ان میں سے جو جھوٹا تھا اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی اور بدترین موت ہوئی اس آدمی کی. اس کے بعد آئیے حضرات, ہمارے سامنے ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہے, واقعہ قصہ مقتل ابی بن خلف کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے. ابی بن خلف, اس آدمی نے جب دیکھا کہ بدر کے میدان میں مشرکوں کی اور کافروں کی شکست ہوئی, مارے گئے تھے اور مالی اعتبار سے بھی بہت بڑا خسارہ ہوا تھا, نقصان ہوا تھا. تو جو لوگ مارے گئے تھے بدر کے میدان میں, جی ہاں, تو ان کے بچے جو ہے بدلہ لینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تجارت میں جو کچھ منافع ہوگا سب کے سب ہم جو ہے بدلہ لینے کے لیے ایک جنگ تیار کریں گے, اور اس جنگ کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے. جنگ احد میں شروع میں مسلمانوں کو جو ہے بڑی کامیابی نظر آ رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا لوگوں سے, یہ جو واقعہ ہے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کس آیت سے کس آیت تک یہ واقعہ ہے, آیت نمبر 149 سے لے کر 155 تک. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ کو یعنی جنگ جب شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی تھی کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کس طرح سے جنگ کی مکمل تیاری ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیر اندازی کے لیے، تیر چلانے کے لیے تیار رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب صحابہ نے دیکھا، یہ جو صحابہ تھے تیر چلانے والے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو مسلمانوں کی، اہل ایمان کی جو ہے جیت ہو رہی ہے اور دشمن بھاگ رہے ہیں، اپنے مال کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو ان میں سے دو گروہ ہو گئے. ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اب تو چلو، اب ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی کیا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، ہمارا جو مقصد تھا بس انہیں ہرانا تھا، اب تو یہ لوگ ہار کر بھاگ رہے ہیں. تو ان میں سے چند لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اترنے لگے پہاڑ سے. ان میں سے چند لوگ ایسے تھے، کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم یہیں پہ رہیں گے. تو وہ لوگ دو گروہ میں بٹ گئے. جب دشمن نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں موقع ملا اور پھر دوبارہ اٹیک کر دیے مسلمانوں کے اوپر. تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موت بھی ہوئی تھی، انتقال بھی ہوئے تھے. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا، سبحان اللہ، اس واقعے میں بہت سارے مسلمان مارے گئے تھے. اس واقعے کو سامنے رکھ کر کفار میں سے چند لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب تو بڑا موقع ہے، بہترین موقع ہے مسلمانوں کو ورغلانے کا، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا اسلام کے خلاف. تو ان لوگوں نے سازش کی، پلان کیا کہ ہم انہیں یہ دعوت دیں کہ تم اپنے دین میں پھر آ جاؤ. اپنے دین کا مطلب کیا ہے؟ جس دین پر وہ لوگ پہلے تھے، اسلام کو چھوڑ کر. تو ان لوگوں نے پلان کیا کہ چلو اب ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ اور دادا کے دین پر واپس آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، آیت نمبر 149 سے لے کر 155 تک. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے اہل ایمان، اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے، ان کی باتیں تم مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں لوٹا دیں گے اپنے قدم پیچھے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم گمراہ ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارا مولا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تاکہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیے ہیں جو لوگ کفر کی، یعنی کفار کے دلوں میں ہم نے رعب ڈال دیا ہے. بما اشرکوا باللہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے. ما لم ينزل به سلطانا، انہیں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتلایا. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئیں. ان 5 چیزوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے بھی دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا ہے، میرا رعب ڈال دیا گیا ہے، اور اس بات سے میری مدد کی گئی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مفسرین نے فرمایا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس بات سے نہیں کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
مسلمانوں کی بھی مدد اس بات سے کی گئی ہے. مسلمان اہل ایمان کا ایک جو رعب ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے, وہ برقرار ہے, وہ باقی ہے. لیکن مفسرین نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے احسن البیان وغیرہ میں کہ لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان سے لوگ جو ہے مرعوب ہونا چاہیے تھا, لیکن مسلمان آج کل مرعوب ہو گئے ہیں دوسرے لوگوں سے. کہا اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے, وہ ایمان نہیں ہے, وہ بھروسہ نہیں ہے, وہ توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے, الٹا مسئلہ ہو گیا ہے. جیسا کہ اس سے سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوف اور ڈر دوسرے لوگوں کی وجہ سے کب نہیں ہوگا. کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں ہوگا, تمہیں دشمنوں سے ڈر نہیں ہوگا, تم ڈرو گے نہیں. کیوں, کس وجہ سے تم نہیں ڈرو گے؟ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو جاؤ گے. تو ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے, ہمارے پاس وہ توکل نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں دوسرے لوگوں سے ڈرنا پڑ رہا ہے, سہمے ہوئے رہنا پڑتا ہے. جب ہمارے پاس ایمان ہو, جی ہاں ہمارے پاس وہ مضبوط بھروسہ ہو اللہ رب العالمین کے اوپر, تب ہماری بھی مدد اس طرح سے کی جائے گی جیسی مدد پہلے زمانے میں لوگوں کے اوپر کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا, یہ جو میدان میں تھے, کہا کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہوئی, اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہوا. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کیا وعدہ تھا. کہا کہ یہ وعدہ عام ہے مسلمانوں کے لیے جو نصرت اور مسلمانوں کی جو مدد کی جائے گی, وہ مدد ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گی. شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, وہ جیتنے والے تھے, جنگ وہی جیتنے والے تھے, لیکن بس ایک نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ یعنی ہارنے میں آ گئے تھے. کہا کہ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. مفسرین نے اس واقعے سے ایک اور فائدہ استنباط کیا ہے, بیان کیا ہے. کہا کہ نافرمانی کی وجہ سے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد اٹھ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی مدد اٹھ جاتی ہے, بلکہ آزمائش میں مسلمانوں کو پڑنا پڑتا ہے. اس بات سے, اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح حضرات لیڈر, ایک اور فائدہ یعنی اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے کسی قوم کا, کسی معاشرے کا, تو لوگوں کو چاہیے کہ اس لیڈر, اس امیر کی فرما برداری کریں. جب اس امیر کی فرما برداری کریں گے لوگ, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوگی. اللہ رب العالمین یعنی لوگوں کے کاموں کو آسان کر دے گا. یہاں بھی ایسا ہی ہم نے دیکھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر بھی تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہی یعنی اس واقعے سے بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت بھی بڑی یعنی ضروری ہے. اور بھی کچھ واقعے ہیں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. سورہ آل عمران کے اندر ایک کچھ واقعے تھے جو ہم نے ابھی معلوم کیا. ایک اور واقعہ ہے لیکن بہت ہی مختصر انداز میں ہے, وہ انشاءاللہ چھٹے پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم معلوم کریں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جسم کے ساتھ ساتھ انہیں زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا. کچھ تفصیلی بات ہے انشاءاللہ بہت ہی یعنی مفصل انداز میں وہ ہم معلوم کریں گے آئندہ درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآنی واقعات سمجھنے اور پھر ان سے عبرتیں حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.